सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। तहरीक अदम एतमाद, जिस तरह काफ लीग ने तकरीबन फैसला कर लिया है, अब आखिरी मलाहर में मुश्किलात हैं। लग ये रहा है कि काफ लीग अपोजिशन के साथ जाएगी। MQM भी इसी तरह लग रहा है, और बाप, ये तीनों सियासी जमातें, कहा यह जा रहा है कि अनकरीब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मिलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इमरान खान साहब ने कहा था 10 लाख जमा करूंगा तहरीक अदम एतमाद, और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पहले तो आप 172 लोग हमें बताएं कि कितने आपके साथ हैं। शाराए दस्तूर पर नून लीग ने कहा है जिस दिन तहरीक अदम एतमाद होगा 20 लाख लोग लेकर आएंगे। बौखलाहट का शिकार है ये गवर्नमेंट। बिलावल साहब कह रहे हैं मुल्की सियासत में बड़ी हलचल है, जोड़ तोड़ हो रही है, हुकूमत अकेली होती जा रही है। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा, सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर सियासतदान में वेलकम करता हूँ अपने सब। मेरे साथ सीनियर इनका पर्सन जर्नलिस्ट रिदा सैफी साहिबा मेरे पास बैठी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि खान साहब बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं और शिकस्त होगी अपोजिशन की, क्या कहेंगे? देखें, अब उनकी मर्जी है कि वो जो भी समझे, पर जो चीज़ें हम जो टीवी पर देख रहे हैं और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, इनके अपने वज़ीरों में खुलबली मच गई है। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये दूं कि इनके 1-2 वज़ीर, मैं नाम नहीं लूँगा, पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है कि भाई आप हमारे लिए गुंजाइश निकालें। पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, इम्पोर्टेंट वज़ीर हैं। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि 20 लाख लोग, जब शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम ने इनको कहा था कि इस्लामाबाद में आप 2 लाख लोग लेकर आएँ तो हम आपकी मदद करेंगे 2014 में। तो उस वक्त ये तायल कादरी और ये दोनों जब आए थे तो वो 35,000 से ज़्यादा नहीं थे। आप समझे बात को। अब 10 लाख आदमी क्या लेकर आएंगे? जब इनके वज़ीरी या इनके पार्टी के लोग भी साथ नहीं देंगे तो कहाँ से लोग आएंगे? इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 172 आदमी इकट्ठा करें असेंबली के लिए। सही। रिदा सैफी साहिबा, जिस तरह का माहौल बना, MQM, काफ लीग, बाप, सब गवर्नमेंट से दूर हैं, मुशावरत कर रहे हैं बार बार। और रिदा सैफी साहिबा, ये कहा जा रहा है कि मुश्किल वक्त है हुकूमत के लिए, क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इम्तियाज़ फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और दूसरी चीज़ ये कि देखें, हुकूमत के लिए मुश्किल है या आसानी है, ये तो इस पे तो मैं थोड़ा बाद में बात करूं। पहले तो ये देखना है कि सियासत में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल इस तक नज़र आ रही है। और वो इसलिए कि कुछ दिन पहले तक जो हमें सारे सबक सिलेबस में पढ़ाए गए थे कि जी इलेक्टेबल्स की डेफिनेशन बताई गई थी कि इलेक्टेबल्स कहाँ होते हैं, उनकी डेफिनेशन कहाँ होती है, और लोटा होता है और लोटा कहाँ होता है। फिर हमें ये बताया गया कि जी जहांगीर तरीन जो हैं वो इस मुल्क की आवाम के सबसे बड़े चोर, डाकू, लुटेरे और खून चूसने वाले माफिया हैं। फिर हमें बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ जो लोग इलेक्टेबल्स की सियासत कर रहे हैं वो इंतहाई गैर उसूली, गैर अखलाक़ी और उसूलों से मुनहरिफ सियासत कर रहे हैं। और फिर अचानक से वही सारी सियासत, वही तर्ज सियासत, वही सारी चीज़ें जिसमें एक जो है वो फुल स्टॉप या कॉमे का भी फ़र्क नहीं है, उसी तरह से शुरू हो गई। तो पहले वाला सिलेबस सही था, मुझे तो कोई ये बता रही है, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस वक्त वाला सिलेबस ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमने ये भी सुना मुख्तलिफ, अभी जो पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही जो अभी जलसा ख़त्म हुआ इस्लामाबाद में, अपोजिशन की जमात लेकर निकली थी कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, तो उसमें से ये आवाज़ें आई हमेशा और उधर से कि जी हम किसी भी तौर से, और पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने बार बार ये कहा कि जी हम गैर जमहूरी या गैर आइनी कोई हरबा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैंने भी सुना, ये आपने सुना, पूरी कौम ने देखा। उसके बाद ठीक है, आपने आईनी और जमहूरी रविश इख्तियार की और आप गए और तहरीक अदम एतमाद आपने जमा कराई।
لیکن اس کے بعد جو پرسوں ہوا پارلیمنٹ لاجز میں، اور اس کے بعد ایک نجی چینل میں بیٹھ کے جس طرح کی بات کی گئی، ایک صحافی سے بدتمیزی کی گئی پی ڈی ایم کے سربراہ کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس میں یہ کہا، پریس ٹاک جو اس میں یہ کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو ہم گلی کوچوں تک جائیں گے، یعنی کہ حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، انسٹیبلٹی پریویل کرے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو میرا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا کنسرن مینلی یہ ہے کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جو اپنے ہی پڑھائے ہوئے سلیبس سے بالکل اپوزٹ جا رہی ہیں، تو پھر وہ اصولوں کی سیاست، پھر وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، پھر وہ جمہوری اور آئینی معاملہ، وہ سب کچھ کہاں سے لگا؟ لوور دیر میں جس طرح عمران خان نے جلسہ کیا، کیا یہ اصولی طریقہ تھا؟ جس طرح کے نام لے رہے ہیں، کیا یہ اصولی جمہوری؟ آرمی چیف نے اس کو کہا کہ آپ یہ ڈیزل استعمال نہیں کریں، ان کو کوٹ کریں. چاہے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، سب سے پہلے نیوٹرل کی ڈیفینیشن وہ کہتے آتے ہیں، امپائر بھی میں نیوٹرل لے کے آیا ہوں، میں نیوٹرل کھیلتا ہوں. آج کہہ رہے ہیں کہ جانور ہوگا. بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کبھی امکان ہے کہ کاف لیگ اپوزیشن کی طرف جائے، یہ کبھی امکان ہے. جس طرح شیخ رشید احمد نے کہا کہ بلیک میل کر رہے ہیں، اس کے بعد جو جواب آیا مونس الہی کا وہ آپ کو پتا ہے. پھر شیخ رشید احمد صاحب نے کہا ہے کہ ظہور الہی صاحب کے میرے اوپر بڑے احسانات تھے. کبھی امکان ہے کہ ایم کیو ایم بھی اس طرف جائے. ڈاکٹر صاحب، یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ بھی تو کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں گے نا. یہ مفت میں تو اس طرح لوگ نہیں آئیں گے کہ یہ آپ کو جمہوریت کے لیے آ گئے، عوام کے لیے آ گئے، یا آپ کے پاس بھی تو گیو اینڈ ٹیک ہی ہوگا نا ڈاکٹر صاحب؟ ہم نے ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کی ہے اور کریں گے. پالیٹکس کا کام ہی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اس میں شرم کی تھوڑی بات ہے. آپ سیاست کرتے ہیں، آپ کے پیچھے عوام ہوتی ہے، جو آپ کے پاس آتا ہے اس کے پیچھے بھی عوام ہوتی ہے، تو آپ کو سیٹسفائی تو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ جاتے ہو تو آپ بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو. یہ تو پالیٹکس کا ایک گیم ہے. ساری دنیا میں، یورپ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ہندوستان ہو، اس میں یہی ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی تو بڑی ہاتھ کی کھلی اور فراغ دل پارٹی ہے اس حوالے سے. رضا سیفی صاحب، پیپلز پارٹی بڑی فراخ دل جماعت ہے. زرداری صاحب آگے ہیں اور خان صاحب کو سب سے زیادہ غصہ ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹارگیٹ پہ ہیں، میری بندوق کے ٹارگیٹ پہ ہیں، وہ میں نہیں چھوڑوں گا. اتنا غصہ کیوں زرداری صاحب سے؟ پہلے نہیں تھا اتنا، اب کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہر طرف جو بھی خبر کوٹ ہو رہی ہے تھرو ذرائع یا اوپنلی، اس میں سب سے آگے زرداری صاحب ہے نا، یہ بات تو ہے. دوسرا یہ کہ جی غصہ کیوں ہے یہ تو خان صاحب خود بتا سکتے ہیں، آئی ڈونٹ نو بیٹر دین اباؤٹ اٹ. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ جہاں یہ حکومت کے لوگ اور اتحادی کے ساتھ اپوزیشن کے لوگ رابطوں میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں توڑ کے لے کر آئیں اور اپنی مرضی سے پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چینج کریں تحریک عدم اعتماد میں کامیابی کی صورت میں، وہیں پہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت کے بھی لوگوں کو عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا ہوا ہے. اپوزیشن کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی بیٹھ کر حکومت کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں. پریشان گھبراہٹ خان صاحب کو ہے کس بات کی؟ یہ جس طرح کہنا کہ یہ چوہے میرا شکار کریں گے. نہیں تو یہاں سے بھی تو چیزیں آ رہی ہیں نا، آپ دیکھیے نا اپوزیشن کی بھی تو چیزیں آ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا؟ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو ہم گلی کوچوں میں جائیں گے. گالی دینا اور فرسٹریشن میں فرق ہے بڑا. گلی وہ بھی کہہ رہے ہیں نا میں کروں گا، گورنمنٹ کر رہی ہے نا، ہم کریں گے ڈی چوک پہ. کیوں کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کس کے خلاف کرنے جانے؟ کس کو میسج دینا؟ ذرا آپ بھی اچھی سمجھ، میں بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں. کیا کہیں گے؟ نہیں وہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں لیکن اس وقت بھی موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جہاں بھی اس وقت پبلک سپیکنگ کے لیے جو جا رہے ہیں، جتنے بھی ایڈریسز ہو رہے ہیں، اگر آپ وہاں دیکھیں لوگوں کی تعداد تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے. اور ایک پنڈال کا نہ دیکھیں، ہمارا مسئلہ وہی ہے نا، ہمیں چیزوں کا تھوڑا سا. بلاول صاحب کے لیے کہتے تھے کوئی جلسہ نہیں کر سکیں گے، کوئی لانگ مارچ نہیں کرتے. انہوں نے لانگ مارچ کیا، کامیاب کیا، ڈی چوک پہ پہنچے، جلسہ کیا بلاول صاحب نے. یہ پی ٹی آئی کہتی تھی باہر نکلیں تو ہم ان کو سلام کریں گے، ہم ان کو کہیں گے واہ واہ، ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، سرکاری لوگ اب لے کے آئے. آپ کو خود پتا ہے. نہیں، آپ کو تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں ہم تو ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں آن دی گراؤنڈ. ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی نظر ڈالنی پڑے گی.
جہاں تک بات ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت جو لوئر دیر کی جو تقریر کی ان کی بات ہو رہی ہے، اس میں دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے پنڈال کا نا، کیونکہ میں نے پوری زندگی پبلک سپیکنگ کیا، آئی نو اباؤٹ دیٹ ویری ویل، مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جب پنڈال کا ایک اصول ہوتا ہے، جب لوگ چارج ہوتے ہیں اور جب کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسپیکر کا مورال بہت اپ ہوتا ہے، ہائی ان دی اسکائی والا سین ہوتا ہے. تو اس کے اور خاص طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہو لوئر دیر کا جلسہ، اگر آپ نے سنا اور دیکھا ہو تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر ناٹ ہیز اسٹارٹیڈ اٹ یٹ بائی سیئنگ دس، انہوں نے تو بلکہ کلیئر کیا کہ جی مجھے تو منع بھی کیا ہے، بات بھی ہو رہی تھی ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن نیچے سے پبلک کہنا شروع کر دیا پبلک نے کہ جی ڈیزل کی آوازیں آ رہی لگیں، فضلو کی آوازیں آنے لگیں، تو وہ جو ہے انہوں نے اس کا رسپونڈ کیا ان اے وے. تو اس طرح کی چیزیں، اور دیکھیں کون سے ماضی میں بھی ابھی بھی جو بھی اسلام آباد تک دھرنا گیا اور جلسہ ہوا ساری چیزیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کون کون سی باتیں نہیں ہوئی. تو میرے خیال سے ان اسٹیٹمنٹس کے بجائے ہم تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں، جو پولیٹیکل سینیریو کہ کس نے کیا کہا اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے، کس نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا، سب نے آپس میں ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ دیا، پھر خاتون اول پہ الزام لگا دیا گیا بلاول صاحب کی طرف سے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں، تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا سیاست سے. خاتون اول کا کوئی اس وقت آپ کیا ان کے پاس وہ کوئی آفس بیئرر ہیں، کیا ان کے پاس کوئی پوزیشن ہے؟ نہیں ہے نا. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں، نہیں تو پھر ادھر سے بھی تو بات آ رہی ہے نا سامنے، نہیں کیا پھر دونوں طرف سے آ رہی ہیں، وہی والی بات ہے. ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا انالیسس بینگ اے جرنلسٹ کہ بوتھ سائڈز آر ناٹ ایکولی ویل گوئنگ ویل، دونوں طرف سے اخلاق سے گری ہوئی باتیں اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہسٹری کی تھوڑی سی بات کریں. ہم ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی طرح. اصغر خان کے سب سے بڑے جلسے ہوتے تھے، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. اور کتنے لوگ ہوتے تھے جب الیکشنز ہوئے، جب گراؤنڈ پہ گئے، آپ کو پتا ہے کیا چیزیں ہوئی. آج کافی لوگوں کو یاد بھی وہ دور نہیں. بڑے بڑے سیاستدان ان کے ساتھ ہوتے تھے. رضا سیفی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گراؤنڈز کی باتیں کریں. گراؤنڈز پہ تو آپ کو 3-4 لوگ نظر آئیں گے. کافلی بڑا اہم ایک اون چودھری، اتنا خان صاحب کے قریب میں نے اس کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا. جہانگیر ترین صاحب، جہانگیر ترین صاحب وہ ہیں، نہ صرف میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں محترم جناب مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان ہیں PMLN کے. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امیر صاحب، بہت شکریہ. جناب کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم 20 لاکھ لوگ جمع کریں گے جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگی. احسن اقبال صاحب نے کہا ہے، کیا کہیں گے سر؟ پورا پاکستان یہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہے، اور بالخصوص عمران خان کی مہنگائی کے جو پہاڑ سے پریشان ہے. عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں دھرنا کرنے کی، جلسہ کرنے کی، ان سے 272 اپنے لوگ تو جمع نہیں ہو رہے، 172 معاف کیجائے گا. تو وہ کیا جمع کر لیں گے؟ ہم کو جو ہے ہماری پارلیمنٹ میں بھی اسٹرینتھ ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی اسٹرینتھ ہے. ہم KP کے اندر بھی خان صاحب الیکشن ہار گئے، ہم ہر جگہ پر الیکشن جیتتے رہے، تو ہم تو لوگ جمع کر ہی سکتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ صحیح سر. اس میں ایک بات ویسے اس میں ایڈ آن کروں گی اور سلام بھی کہوں مفتاح اسماعیل صاحب کو. مفتاح اسماعیل صاحب السلام علیکم، رضا سیفی بات کر رہی ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کراؤڈ پولر کے طور پہ مریم نواز صاحبہ سامنے آئی ہیں ہمیشہ، اور جو ہم نے ماضی میں ابھی جلسے دیکھے GB کا ہو گیا، کشمیر کا ہو گیا، اس میں تو مسلم لیگ نون نے، اس میں تو میرے خیال سے کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا، وہ جتنا کراؤڈ نکالا ہے وہ شاید ہی کوئی اس وقت نکال سکتا ہو. ہاں سر جواب دیں اس کے اوپر. دیکھیں اللہ کی مہربانی سے یہ جو لوگ 4 سال سے نواز شریف کی سیاست ختم کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی آج یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا محور آج بھی نواز شریف ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قوم کی خدمت کری ہے، موٹر وے بنائے ہیں، بجلی لگائی ہے، دیگر چیزیں کری ہیں، خاص طور پر مہنگائی کو قابو میں کیا ہے، اور ادھر ملک میں آپ کے نوکریاں دی ہیں، روزگار فراہم کیا ہے. یہ پاکستانی عوام مانتی ہے. جب وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں آج کہ میں آلو اور پیاز کی قیمتوں کے اوپر دھیان نہیں دیتا ہوں، میں مہنگائی کے اوپر دھیان نہیں دیتا ہوں، تو بھائی میں 2 وزیر اعظم تو نہیں رکھ سکتا ہوں کہ ایک معیشت کو دیکھے اور ایک جو ہے وہ تقاریر کرے. تو بس ہو گیا 92 کا ورلڈ کپ، اس کی کافی باتیں ہو گئی ہیں، اس کو 30 سال ہو گئے ہیں. اب ہم کو تھوڑا سا یہاں پہ اپنی ضرورت زندگی بھی پوری کرنی ہے، مہنگائی کو بھی قابو میں لانا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب، ایک الفاظ جو بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، آپ بھی ایک اس ملک کے اندر جس طرح انہوں نے کیا ہے کہ آلو ٹماٹر کی میں سیاست نہیں کرتا، یہ تو بڑا کوسچن مارک. دوسرا
न्यूट्रल जानदार होता है, जानवर होता है, ये जवाब देना। और तीसरी बात मुझे आप जरूर कहें कि फैसला हो गया है कि चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब आपने भी गो हेड दे दिया है? सर मुझे इसका इल्म नहीं है कि क्या बातचीत किस मरहले तक पहुंची है, इसका मुझे इल्म नहीं है, तो मैं इस पर क़यास आराई नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक ये जो बातें जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं लीडरान के लिए, इदारों के लिए, ये गालिबन मैं समझता हूँ कि हमारे किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देते, किसी भी शख्स को ज़ेब नहीं देती, वज़ीर आज़म ना भी हो तो भी ज़ेब नहीं देती कि आप दूसरे लोगों को जो आपके मुखालिफ हों या जो मुखालिफ ना भी हों लेकिन जो आपकी एक्टिविटी इंतजाम कर रहे हों कानून के तहत, उनको आप जाके गाली गलौज करें, मेरे ख्याल से ये जाती है। डॉक्टर साहब, आप मुफ्ती इस्माइल साहब आपके भी कुलीग हैं, आप रहे हैं दोनों साथ, और क्या कह रहे हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल नहीं है, चीजें डिसाइड हो गई हैं। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मुफ्ती इस्माइल साहब सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का मुस्तकबिल वही है जो कि अशरफ गनी का था, कि वो आखिर में वो प्लेन में चढ़ कर भाग गए और उसको कोई मुल्क पनाह नहीं दे रहा था। अब उसके साथ प्लेन में कौन सवार होता है, कौन से मिनिस्टर के साथ जाते हैं, ये इमरान खान की चॉइस है। मसला ये है कि रिदा ने जो बात की कि बिलावल साहब ने जो बात की, तो उसके फादर को तो उसने ये कहा कि जरदारी साहब मेरे बंदूक के निशाने पर है। अब आप प्रीवियस वो भी गलत कहा, मैं तो उसको भी नहीं सेकंड करूंगी, वो भी गलत बात थी, बिल्कुल वो भी गलत आई उस तरफ से। मैंने तो कहा दोनों तरफ से गलत बातें आ रही, नहीं आनी चाहिए। हाँ। मैं आपकी सब बात सुन रहा हूँ ना, तो आप इतना जज्बाती मत बने। देखें, रशिया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया जो तबाह हुआ, वो ज़ार की गलत पॉलिसीज और ज़ारईन जो उसकी मिसेस थी, उसने जो है रास्पुटिन और ये मिलकर वही चीज़ें की जो पाकिस्तान में हो रही हैं। ये तो हिस्ट्री है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो यही चीज़ें लिखी जाएगी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि जो ज़ारईन थी उसकी जो मिसेस, जो उसने जिन भूत जादू टोना जो चीज़ें की थी, तो तारीख है ना, पाकिस्तान की भी हिस्ट्री इस तरह होगी। रिदा सफी साहब, जिस तरह मुफ्ती इस्माइल साहब भी सुन रहे हैं कि एक मैदान खुला है, सियासी मैदान में खान साहब पार्लियामेंट में आके वहां शो करें, लोगों को रोका जा रहा है कि धमकियां दी जा रही हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे, क्या कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब दोनों तरफ से एक ही बात आ रही, क्योंकि ऑपोजिशन ने 202 का नंबर दिया था ना कि हम 202 नंबर हमारे होंगे तहरीक अदम एतमाद में, और हुकूमत अब कह रही है कि जी ऑपोजिशन अब कह रही है कि जी आप उधर से 172 नंबर वहां पूरे करें असेंबली में, रादर देन इट कि आप इतने बड़े बड़े जलसे करें या ग्राउंड में लोगों को लेकर आए। लेकिन मैं एक सवाल छोटा सा आपकी इजाज़त से मुफ्ती इस्माइल साहब से करना चाहूँगी। और मुफ्ती इस्माइल साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 दिन पहले एक बात की और वो शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में भी जवाब नहीं दे रहे थे एक चीज़ का कि अगर तहरीक अदम एतमाद, वैसे तो जाहिर सी बात है आप लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, और जिस तरह से इस वक्त मुलाकातें एक के बाद हर मिनट खबर आ रही है कि जी एक नई मुलाकात हो रही है और एक नई मुशावरत के लिए जो है बैठक लगाई जा रही है शहर इक़्तिदार से लेकर शहर कराची तक। तो सवाल एक ये है मेरा बहुत छोटा सा कि अगर तहरीक अदम एतमाद नहीं कामयाब होती तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी हम गली कूचों तक जाएंगे फिर और अब ये सब कुछ होगा, तो क्या आप लोग भी यही समझते हैं ऐसे ही होगा फिर? सर जवाब दें मुफ्ती इस्माइल साहब। हमें अल्लाह ताला की ज़ात से ये कभी यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि अवाम की उमंगें पूरी होंगी और नो कॉन्फ्रेंस की मूवमेंट जो है वो पास हो जाएगी। जितने पीटीआई के एमएनएस पीटीआई से तंग हैं और जो हमको कह रहे हैं कि जल्दी लेकर आइए, और फिर जो इत्तेहादी है, अब आप ये बात गौर करें कि जो पीटीआई के इत्तेहादी हैं जिनके पास वजारतें हैं, वो भी आज पीटीआई के साथ कमिट नहीं कर रहे। वो नहीं कह रहे कि हम इनके साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं शायद खड़े हैं। तो ऑलरेडी मेजॉरिटी तो खान साहब की लूज हो चुकी है ना, क्योंकि खान साहब के जो इत्तेहादी हैं वो भी खान साहब के साथ कमिटेड नहीं है। तो सही ये अब मैं सच बता रहा हूँ आपको कि ये तो अब हुकूमत खत्म हो चुकी है, ये तो बस अब आखिरी चंद रसूमात रह गई। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। टाइम ब्रेक का टाइम हो गया है, बड़ी मेहरबानी मुफ्ती इस्माइल साहब आपने टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब दोनों दरवाजे पे हैं, चाहे अपोजिशन हो
चाहे हुकूमती लोग हों, सब जो है ना अपना एमक्यूएम के पास, काफ लीग के पास जो है ना ऐसी सियासत हो गई है कि आपको बार बार मिलना पड़ रहा है, मिलते हो रही है ना सर, और क्या है सियासी तौर इसी को यही कहा जाता। चाहे गवर्नमेंट, इमरान खान तो किसी के पास इयादत के लिए नहीं जाते थे, चौधरी के पास पे चले गए। मेरे टेलीफोन लाइन पे हैं जयप्रकाश उकरानी साहब, MNA हैं PTI के। मैं वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी इम्तियाज साहब, मेहरबानी आपकी। आप डॉक्टर साहब आपसे ही सवाल कर लेता हूं कि कैसे दिन आ गए हैं कि बार बार आपको इत्तेहादियों को पास जाना पड़ता है, ऑफर करना पड़ता है, मनाना पड़ता है कि आप हमें नहीं छोड़ के जाएं, क्या कहेंगे? देखो, जैसे आपको पता ही है, हमारी जो हुकूमत है, हमारे पास अपने जो मेंबर्स हैं वो 156 थे, जिसमें एक हमारा MNA फौत हो चुका है, हम 155 हैं। हमारी हुकूमत चली एलाइज के ऊपर हम चल रहे थे, जिस वजह से मैं बताऊं आपको, इन 3.5 साल में हम एलाइज की वजह से हमारी हुकूमत थी है, इंशाल्लाह ताला एलाइज की वजह से ही हमारी हुकूमत रहेगी। जहां तक बार बार जाना पड़ता है, तो अगर हमारे पास अगर अपना नंबर पूरा नहीं होगा तो हमें किसी न किसी की मदद की जरूरत ही पड़ेगी। हमारा हाथ अगर हमारे पास, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हम किसी और से हाथ मिलाने के लिए, लेकिन हमने हाथ मिलाया एमक्यूएम से, हमने हाथ मिलाया PMLQ से, हमने हाथ मिलाया बाफ से, हमने हाथ मिलाया इंडिपेंडेंट से, लेकिन हमारे साथ चल रहे हैं, आज तक हमारे साथ हैं। अगर कल इनको कहीं जाना पड़ता है तो ये तो पॉलिटिक्स है, ये सियासत है। हमारी तो आखिरी हद तक कोशिश होगी कि एलाइज हमारे साथ रहे, और हम मुल्क जो एजेंडा है हमारा कि मुल्क को तरक्की दिलाना, मुल्क में मौशत अच्छी करना, तो हम अपने काम में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बाकी ये सियासत है। आज जब अदम एतमाद की रेखा आई है, हर पार्टी इंडिपेंडेंट अपना फैसला रखने हक रखती है। हम आईनी जमहूरी तरीके से, इखलाकी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम अपना टेन्योर पूरा भी करें और एलाइज को अपने साथ रखें। ये सियासत है। ठीक है, टेलीफोन लाइन पे ले डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, जिस तरह करें कि हमारा हक है, हम जाएं, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, आपको खुद पता है, ये तो चीजें करनी पड़ती। आपने एमक्यूएम के कितने दौर देखे और खुद लड़ाई हुई, ब्लैकमेलिंग हुई, यहाँ भी हो रहा है वही ब्लैकमेलिंग तो होती है, आपको पता है ऐसी गवर्नमेंट्स में। देखिए, हम अपोजिशन में, और हमारी कोशिश है कि जो भी इनके इत्यादि उनको हम तोड़ कर अपने साथ लाएं, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कामयाबी भी नज़र आ रही है। मैं तो जयप्रकाश हमारे अच्छे दोस्त हैं, इनके अपने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, क्योंकि मैं अक़लियत नहीं मानता हूँ, मैं बराबर समझता हूँ, आपको पता है कि मेरा सोच क्या है। तो वो जो हमारे इनके जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने तो एश्योरेंस दे दी है हमारी लीडरशिप को, तो हम वोट देंगे। दूर की बात में क्या बोलूँ। रिदा से भी, हाँ डॉक्टर साहब ने बड़ी बात की है कि इनके अपने में, आपने 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा होगा जंग में, डॉक्टर रमेश कुमार का, पूरा पीपल्स पार्टी के हक में लिखा, लॉन्ग मार्च के हक में लिखा। अभी सेनेट इलेक्शन एक हुआ था, रमेश कुमार का भी ताल्लुक इलेक्टेबल्स में से ही है ना, और इलेक्टेबल्स की डेफिनेशन मैं कह चुकी हूँ, ऑपोजिशन 6 महीने पहले 2 महीने पहले सिलेबस में पढ़ा चुकी है। ठीक है, तो रमेश कुमार जैसे लोगों की तो बात ही ना करें ना, अगेन वो इलेक्टेबल्स वालों की बात ना करें जिनकी कोई सियासत उसूली नहीं है। इसी पे जीत हार होगी ना इलेक्टेबल्स के ऊपर। दूसरा सुन ले, एक और बड़े मजे की बात आपने कहा ना कि एमक्यूएम के साथ माजी में रहा भी, ये भी कहना चाहिए था कि पिछले दिनों कुट भी लगाई बहुत जबरदस्त। ये वही एमक्यूएम है जिसकी शारे फैसल पे धरने के चक्कर में ठीक ठाक कुट लगाई थी सिंध हुकूमत ने, और उसके बाद अब जाके मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जयप्रकाश लोहाना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस एतबार से कि देखें ना, उन्होंने तो कितनी आसानी के साथ सारी चीजें बिल्कुल सामने कर दी। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत, हमारे पास पूरे नंबर्स नहीं है। अब इससे ज्यादा वाज़ेह बात और क्या करेगी हुकूमत? इत्तेहाद बिल जबर था, नहीं इत्तेहाद बिल आपको खुद पता है, अब बार बार मनाने जा रहे हैं तो ये नहीं देखें तो
آپ, میں نے پھر کہا نا, جس نے کٹ لگائی ہو اس کے پاس آپ 2 ہفتے بعد چلے جائیں, جس کو کٹ لگی ہو وہ خود کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہو اتنے جوش و خروش کے ساتھ, تو پھر اٹ مینس کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز, سیاست میں کچھ بھی طے, اس پہ تو ہم سب کا اتفاق ہو گیا یہ صورتحال دیکھ کے. دوسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ وہ یہ کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, خیال زمان اورکزئی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جو کہ ان کے ممبر قومی اسمبلی تھے, اور بڑا انفارچونیٹ ان کی ڈیتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت میں جگہ عطا فرمائے, آمین لائی آمین. بڑے زبردست آدمی تھے, آپ کے ہمارے پروگرامز میں بھی بہت آتے تھے. اور اس کے بعد تو آلریڈی نمبر ان کے پاس کم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب ایک اور چیز یہ کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کی اپنی مرضی ہے, بالکل اتحادیوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جہاں جائیں اور جہاں کھڑے ہوئیں. سملرلی جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ سندھ کے لوگوں نے یقین دہانی کرائی ہے, وہاں کوئی جو اپوزیشن کی جماعتیں ان سے بھی تو پوچھ لو, ان کے بندے بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں حکومت کو. تو جو پرویز خٹک ہے, اب میں چلے آپ کو بتا بھی دیتی ہوں, جو پرویز خٹک ہے اور جو اس وقت گورنر پنجاب ہے چودھری محمد سرور, ان کو کس کس نے جا کے جو ہے وہ یقین دہانیاں کرائی ہیں, یہ بھی تو پوچھ لیں اپوزیشن کی جماعتوں سے. جہانگیر ترین نے کس کو کروائی ہے, تو یہی تو علیم خان نے کس کو کرائی ہے. دیکھیں مطلب اپنا بڑا انٹرسٹنگ گیم ہے یہ, اس کا کلائمیکس بہت آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کے ایم این ایز ہیں ان کو توڑا جائے, آپ بھی تو آفر ضرور کرتے ہوں گے نا. ڈاکٹر کریم خواجہ ایک اچھے پولیٹیشین بھی ہیں اور ہمیشہ اصول والی بات بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو آج فلو کراسنگ آرٹیکل 63A کا جو یہ بھی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا, یہ جو کرنے والے تھے فلو کراسنگ نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کے ایم این ایس کے راستے روکنے کے لیے یہ قانون آیا تھا. میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے بتاؤ اگر یہ کانسٹیٹیوشن میں چینجنگ کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, آج وہی پاکستان پیپلز پارٹی, وہی PMLN, دیکھو اگر ایل آئی سے بات کرے بات سمجھ میں آتی ہے, یہ ایک قانونی جمہوری ان کا حق بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یا PMLN کا یہ سیاست میں بات کرنا. مجھے یہ بتائیں, پاکستان جیسے ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں کہ بھئی ہمارے سندھ سے ایک اقلیتی امید رکن ہے جن سے آپ کا رابطہ ہے, مجھے بتاؤ یہ کون سی پولیٹکس ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گا کیا سیاست آپ اگر کسی سے, میں نہیں سمجھتا ہوں ہمارا کوئی رکن ان کے ساتھ رابطے میں ہے, ہمارے سارے ممبرس منورٹی کے 5 کے 5 انٹیکٹ ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ تو صرف میں سمجھتا ہوں پارٹی میں خرابی کرنے کی کوشش کے لیے بات کرتے ہیں. اگر دیکھو ڈاکٹر رمیش کمار ایک اچھے انسان ہیں, وہ ہمیشہ ایک حقیقت پسند بات کرتے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں اگر اس نے پیپلز پارٹی جے پرکاش صاحب 5 دن پہلے 2 MPs آپ کے گئے, دیوان سچل صاحب, کریم بخش گبول صاحب, نثار کھوڑو کو ووٹ دیا, آپ کریں ہمارے لوگ جائیں گے نہیں, تو نثار کھوڑو سے بھی تو پوچھیں. نہیں اگر یہ چاروں میں آپ سے اس کا سوال مجھ سے پوچھ لے گا, میں بتاتی ہوں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ان چاروں نے اگر ووٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر انہوں نے دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے کرپشن کا پیسہ, ضرور پوچھ لے گا, ان کے پاس دکانیں چل رہی ہیں, وزارت نہیں چل رہی ہیں, جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی چلتی ہے نا اس طرح ان کے وزارتیں چلتی ہیں, یہاں پیسے کی بازار چل رہی ہے, منڈیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں کو پیسے کی آفر ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ جہانگیر ترین نے آپ کے لیے کیا کیا تھا, کیا سیاست کا پورا جہاز بیگ بھر کے, وہ کرپشن نہیں تھی, وہ پیسہ نہیں تھا. علیم خان نے کیا کیا تھا آپ کے لیے سر؟ ہاں یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہے نا, آپ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, جہانگیر ترین نے کون سا ایک نون کا ممبر جو توڑ کے آیا, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے, ان سے ہمارا سیاسی طریقے سے ہم نے اسے بات کی, انہوں نے پارٹی جوائن کی, کون سا PMLN کا پیسے لے کے بنا توڑ کے آئے ہیں. باقی پولیٹکس میں اگر انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے ہم نے وہی کیا. جہانگیر ترین علیم خان نے کوئی نون کو بندے پیسے توڑ کے نہیں, ہم نے توڑے نا, ہم نے کوئی ووٹ تو نہیں خریدے نا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت تو بتائیں, بات کریں. ٹھیک ہے سر, ثبوت آپ کے پاس ہے پیپلز پارٹی نے پیسے دیے لوگوں کو؟ سر یہ مجھے بتاؤ, 4 بندے بات ہے نا سر, یہ کیا بات ہے مجھے بتاؤ. میں ذاتی طور چاروں کو جانتا ہوں, چاروں نے پیسے لیے ہیں, میں بتا دوں آپ کو. ثبوت تو نہیں. ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے, ڈاکٹر صاحب جواب دیں کہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی لوگوں کو خرید رہی ہے. سینٹ کی ویڈیو سامنے ہے. نہیں, اس عمل میں اگر خرید و فروخت ہوئی ہے تو وہ FIA آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس نیب ہے, آپ کے پاس FBR ہے,
آپ کے پاس انٹیریئر منسٹری ہے تو وہ آپ FIR درج کر سکتے ہیں. تو خرید و فروخت تو پیسے دینا ہوتا ہے نا, وہ تو نظر آ جاتا ہے. اگر 20 کروڑ روپے اگر آپ کسی کو دیں گے وہ تو ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے, یا 30 کروڑ روپے یا 10 کروڑ جو بھی ہے. میرے خیال سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے. یہ خام خواہ جو PTI کے جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھ رہی ہے, مگر ابھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, باقی یہ ضرور ہے جے پرکاش ہمارے اچھے دوست ہیں کہ ان کے 1-2 MNAs جن کا تعلق صوبے سندھ سے ہے انہوں نے ایشورنس دی ہے. اور میں جے پرکاش کو بتا دوں کہ جے پرکاش صاحب جب پروگرام شروع ہوا تھا تو میں نے یہ بھی ڈسکلوز کیا کہ آپ کا ایک فیڈرل منسٹر نے ابھی ایشورنس پیپلز پارٹی کو دی ہے کہ میرے لیے گنجائش رکھو. میں نام ڈسکلوز نہیں کرتا ہوں. تو توڑ پھوڑ بڑے پیمانے پر آپ کے لوگوں کی چل رہی ہے, اور دیکھیں کیا ہوتا ہے, ابھی ٹائم پڑا. ٹھیک ہے, اب رضا سیفی صاحبہ اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کریں گی. دیکھیں آپ کہیں. میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ ابھی یہ دے رہے وہیں میں بھی آپ کو کچھ انٹرنل ذرائع سے اطلاعات آپ کو مصدقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نثار کھوڑو صاحب سے یہ پوچھیں کہ جن لوگوں نے حکومت کے ان کو ووٹ دیے اس کے بدلے میں انہوں نے کیا دیا ہے. بس آپ ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی نے کیا وعدہ کیا حکومت سے اور کیا کرنے جا رہی ہے. بس یہ انٹرنل ذرائع, ابھی میں پوری خبر نہیں بریک کر سکتی, ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ہیں اس کے پیچھے. اور ابھی جیسے میں نے شروع میں آغاز میں بتا دیا تھا کہ جی گورنر عمران اسماعیل صاحب جائیں گے, وہ بھی گئے. تو یہی میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں, تھوڑا سا ویٹ رکھیں, تھوڑا سا پیشنس رکھیں. ابھی اس ساری دینے کے لیے ہے کچھ, آف کورس حکومت میں ہے. چلو میں ایک سوال کروں, اگر ایم کیو ایم کہتی ہے کہ گورنرشپ ہمیں دے دیں, PTI دے دے گی سندھ کا؟ بھائی اگر کسی اچھے فیصلے کے لیے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ صحیح ہوگا اور اچھا ہوگا سب کے لیے اور پاکستان کے لیے, تو میرے خیال سے انہیں لے لینا چاہیے فیصلہ. جے پرکاش صاحب آخری سوال ہے. شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ جن کے پاس 4-5 ووٹ ہیں وہ بھی بلیک میلنگ کر رہے ہیں. میرا ڈاکٹر کریم خواجہ سے سوال ہے, جس طرح آصف علی زرداری نے نواز PMLN کو راضی کیا ہے کہ بھئی آپ PMLQ کے اگر صوبے کی پنجاب کی کیو لیگ کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار, اگر MQM آپ سے سندھ کی وزارت اعلیٰ مانگتی ہے تو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں MQM کو وزیر اعلیٰ سندھ بنائیں گے اگر وہ مانگ لیتے ہیں, جس طرح نون لیگ نے آپ کی بات مانی ہے کاف لیگ سے جو نا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے؟ نہیں, بہت سے آپشنز ہیں. چیف منسٹری تو ہم نہیں دیں گے, باقی بہت سی اور چیزیں ان کو ہم دیں گے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جائیں گے. سر جواب آ گیا آپ کو؟ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خود چاہتی ہے کہ PMLN پنجاب میں کمزور ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ بھئی اگر پنجاب میں نون لیگ حکومت کرے. اسی لیے آپ کو اپنے پاکستان پیپلز پارٹی پرانے پارلیمنٹ بڑے کھلاڑی ہیں, وہ خود آپ دیکھیں گے 2-4 دن میں یہ خود لڑ پڑیں گے, اور یہ دودھ کا دودھ پانی کے پانی آپ کو نظر بھی آئے گا. آپ دیکھیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون یہ مل کے چلیں, یہ امپاسبل بات ہے. جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو پہلے گالیاں دی ہیں, 10 دن کے بعد ایک دوسرے کو گالیاں دینا. سر آپ نے کاف لیگ کے لیے پرویز الہی کے لیے کیا کہا تھا, MQM کے لیے کیا کہا تھا, یہ سیاست میں ہوتا ہے. آپ کو نون لیگ کا دکھ کیوں ہے, درد کیوں ہے؟ آپ اپنی سیاست بچائیں, اپنی حکومت بچائیں. سر نہیں دیکھو, ہم تو حکومت میں ہیں اور آج تک حکومت کر رہے ہیں. اب اگر نمبر پورا کرنا ہے, یہ تو اپوزیشن کا کام ہے. 172 نمبر ان کے پاس 162 نمبر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے آج PMLN میں خود ان کی ڈویژن کر دی ہے. PMLN کے میں بھی اگر نام لینا ایک مناسب بات نہیں ہے. PMLN میں آج ایک دھڑا تیار ہو گیا ہے. وہ نواز شریف سوال کر رہا ہے, جب ہم موجود ہیں میجارٹی میں, نہ PMLQ وزارت اعلیٰ کی کیوں دیں؟ دیکھو یہ سیاست ہے. چلو میں ایک آپ کو نیوز دے دیتا ہوں, نیوز دے دے کر آخری میں کلوز کرتا ہوں. کاف لیگ کو خان صاحب نے یہ بھی کہلوایا ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں, ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں.
نہیں وہ تو CM شپ تو چینج ہونی ہے نا، وہ تو ہونی ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جوائن کریں، یعنی کہ قابلی کو ضم کریں پی ٹی آئی میں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی، رضا صاحبہ، دیپکا صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے حالات آپ کے سامنے، گیو اینڈ ٹیک ہر کوئی کر رہا ہے. حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، آصف علی زرداری صاحب کے پاس کم ہے دینے کے لیے. لوگ پھر بھی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، خان صاحب کے لیے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. زرداری جو ہے نا یاروں کے یار ہیں، آپ کو پتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.